بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله جل وعلا في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه۔ اپنی گفتگو کا آغاز میں ایک حدیث مبارکہ جو آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے اس سے کروں گا۔ صحیح مسلم میں ایک طویل حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، اور اس کے آخری جو جملے ہیں وہ بڑے اہم ہیں جن پہ غور کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا، جس نے سلک طریقا ایسا راستہ اختیار کیا، یلتمس فیہ علما، جس میں وہ علم حاصل کرتا ہے، علم چاہتا ہے، یعنی علم حاصل کرنے والا راستہ جس نے اختیار کیا، سہل اللہ لہ بہ، تو اس راستے کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کے لیے سہل آسان کر دے گا۔ کیا آسان کر دے گا؟ بہ طریقا الی الجنہ، اس راستے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ اب اس پہ غور کرنا ہے کہ صبح سے شام تک جو ہم محنت کرتے ہیں، لمبی چوڑی پلاننگ کرتے ہیں، خون پسینہ ایک کرتے ہیں، ایک بچہ پڑھتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، بڑا ہوتا ہے، کالج میں جاتا ہے، یونیورسٹی میں جاتا ہے، ڈگری لیتا ہے، یہ سارے کام ہم کس لیے کرتے ہیں؟ نتیجہ کہاں چاہیے ہمیں؟ کس لیے کرتے ہیں ہم؟ دنیا کے لیے، کہ دنیا سکون سے گزر جائے، یہی مقصد ہے نا۔ پیسہ بھی اس لیے کہ ضرورتیں پوری کرنی ہے تو پیسے چاہیے، پیسہ تو ایک ذریعہ ہے نا سکون حاصل کرنے کا، جو ہم نے سمجھ لیا ہے کہ جی پیسہ ہوگا تو سب کچھ ہوگا۔ تو ساری محنت ہم کس لیے کر رہے ہیں؟ سکون کے لیے کر رہے ہیں، اور بڑی محنت کر رہے ہیں۔ صبح صبح بندہ جاتا ہے، جا کے دکان کھولتا ہے، محنت کا کام ہے کہ نہیں؟ سارا دن 8 9 10 گھنٹے بیٹھے رہتا ہے، کتنے کسٹمر آتے ہیں سب کو ڈیل کرتا ہے، کتنی ساری توجہ دیتا ہے، کتنا حساب کتاب کرتا ہے۔ محنت کا کام ہے کہ نہیں کام؟ محنت کرتا ہے، کس لیے؟ آخر کار اس کے پاس 2 4 پیسے آئیں اور اس سے وہ اپنی زندگی کی ضرورتیں پوری کرے اور پریشانیوں سے بچا رہے، محتاج نہ رہے، اور زندگی کا سکون اور اطمینان قائم رہے۔ یہی مقصد ہے۔ روزانہ ہم اس دنیا کو بہتر کرنے کے لیے جاتے ہیں، روزانہ دنیا کی بہتری کے لیے محنت کرتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، بلکہ ہم اپنے لیے ہی نہیں بلکہ اپنی اولاد کے لیے بھی چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی کر کے جانا چاہتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے اتنا جمع کر جائیں کہ 10 نسلیں آنے والی کھائیں، لیکن ہم ایک بہت بڑی غلطی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ دنیا بڑی مختصر سی ہے، چھوٹی سی ہے، کسی بھی وقت یہ لپیٹ دی جانی ہے، ہماری دنیا ختم ہو جانی ہے اور ہماری آخرت شروع ہو جانی ہے، اور وہ آخرت نہ ختم ہونے والی ہے اس کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ تو ہمیں سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے عقل مند بندے کو کہ وہ اصل زندگی جو آخرت کی زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس دنیا میں رہ کر اس زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے کوشش کرے، دنیا میں بھی اطمینان اور سکون حاصل کرے، زندگی کی ضرورتیں پوری کرے، لیکن آخرت کو ترجیح دے دنیا کے اوپر۔
اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جنت کا راستہ آسان کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرے گا؟ جو علم کا راستہ اختیار کرے گا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں بھائی میری یہ عمر گزر چکی ہے، اب کیا پڑھنا پڑھانا، مجھے کیا فائدہ؟ یہی لوگ سمجھتے ہیں نا، پڑھ کے کیا کرنا ہے؟ پیسے کما رہے ہو بس ٹھیک ہے، زندگی سکون سے گزر رہی ہے۔ بھائی پڑھ کے یہ کرنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہاں کا راستہ آسان کرے گا؟ جنت کا۔ تو جنت میں جانا ہے تو اس راستے کو اختیار کرنا ہے۔ اور بڑا ہی بے وقوف انسان ہے جو آخرت کو بھلایا ہوا ہے، جنت کو بھلایا ہوا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں ساری خواہشیں پوری کر لوں۔ وہ بے وقوف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار اللہ رب العزت سے زیادہ بات کسی کی مضبوط ہو سکتی ہے؟ جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا پیدا کرنے والا ہے، جس نے ہمیں زندگی دی ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ دنیا متاع قلیل ہے، تھوڑا سا ساز و سامان ہے۔ اور ایک آیت میں آتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں سوائے دھوکے کے۔ کیا مطلب ہے دھوکے کے؟ کتنے پیسے کماتے ہیں آپ، جمع پونجی کرتے ہیں، گھر بناتے ہیں، پلاٹ خریدتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، آخر میں مر جاتے ہیں، اکیلے قبر میں جاتے ہیں۔ ساری دنیا نے دھوکہ دیا کہ نہیں دیا؟ کوئی مال ہمارے ساتھ نہیں جا رہا، اور یہ ہمیں پتہ ہے، اس کے باوجود بھی ہم اسی کو اپنا ہدف بنا لیتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ تو دنیا میں جائز طریقے سے آسانیاں حاصل کرنا، ضرورتیں پوری کرنا، یہ دین نے بھی کہا ہے، لیکن آخرت کو بھلا دینا یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ تو جو لوگ دین کا علم حاصل نہیں کر رہے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، بہت بڑے خسارے کی طرف جا رہے ہیں، بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ اس لیے کہ دین کا علم ہمیں رہنمائی کرتا ہے کہ آخرت کو کیسے بہتر بنانا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ ہمیں پتہ چل سکے آخرت کیسے بہتر ہونی ہے، صرف دین ہی ہمیں سکھا سکتا ہے۔ بھائی ایک بندہ سائنسدان بن جائے تو سائنس نہیں بتا سکتی کہ جنت کیسے حاصل کرنی ہے۔ وہ دنیا کی حد تک آپ کو تحقیق کر کے بہت کچھ فوائد دے سکتی ہے، بڑا علم اور نالج دے سکتی ہے دنیا کی حد تک، لیکن آخرت کے بارے میں علم کہاں سے ملے گا؟ قرآن و حدیث سے ملے گا نا۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ ہے جس نے ہمیں بتایا کہ ایک جنت ہے ایک جہنم ہے، جنت میں جانے والے یہ کام کرتے ہیں اور جہنم میں جانے والے یہ کام کرتے ہیں؟ کوئی اور سورس، کوئی اور مصدر، کوئی اور راستہ ہے؟ کسی اور چینل سے ہمیں یہ باتیں معلوم نہیں ہو سکتی۔ تو اگر ہم نے آگ سے بچنا ہے اور جنت میں جانا ہے اور جنت کے راستے میں آسانی پیدا کرنی ہے تو ہمیں علم حاصل کرنے کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اور یہ ہم میں سے ہر ایک کے اوپر اپنی اپنی ہر ایک کی ضرورت ہے۔ یہ میری ضرورت نہیں ہے کہ میں آپ کو درس دوں، بلکہ آپ میں سے ہر ایک کی اپنی ذاتی انفرادی حیثیت میں ہر ایک کو ضرورت ہے۔ جس طرح آپ سب چاہتے ہیں کہ بھائی میں نے اپنا پیسے کمانے ہیں، اپنی ضرورتیں پوری کرنی ہے، اس سے زیادہ علم کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ علم ہوگا تو آپ کو آخرت کی بہتری کا راستہ دکھائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ، اور جب بھی کوئی قوم، چند لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، یتلون کتاب اللہ، کس لیے جمع ہوتے ہیں؟ اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے، اللہ کی کتاب سمجھنے کے لیے، وَيَتَدَارَسُونَهُ، ایک دوسرے کو سکھانے کے لیے۔ تو فرمایا إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، ان کے اوپر کیا نازل ہوتا ہے؟ سکینت نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو اطمینان دیتا ہے۔ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اور انہیں اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کتنی باتیں ہیں، کتنی فضیلتیں آ رہی ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے جو لوگ اکٹھے ہوئے، اس کا علم حاصل کرنے کے لیے، اس کو آپس میں ایک دوسرے کو سکھانے کے لیے، تو انہیں سکون ملے گا، اللہ کی رحمت ڈھانپ لے گی، ملائکہ انہیں گھیر لیں گے۔ اور آگے فرمایا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر اپنے ہاں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو یاد رکھے گا کہ فلاں فلاں بندہ اس مجلس میں بیٹھ کے میرا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوا تھا،
اور یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا بڑا انعام ہے کہ یہ ساری کائنات کا خالق اور مالک، میرا اور آپ کا پیدا کرنے والا، اگر اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ لیں تو یہ خواہش کیسی ہے؟ جنت میں مومن اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، اور سب سے بڑی جنت کی نعمت کیا ہے؟ جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ بندہ تصور کرے، ذرا امیجن کریں، سوچیں، تصور میں لائیں کہ جنت میں جا کے جنتی اللہ کو دیکھیں گے، اس رب کو کہ ساری زندگی جس کی عبادت کرتے رہے، ساری زندگی جس سے مانگتے رہے، جس کو اپنا خالق اور مالک مانتے رہے، جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے رہے، جس کے خاطر ہر چیز قربان کرتے رہے، کچھ چلو دعویٰ ہی کرتے ہیں، کچھ پورا عمل نہیں بھی کرتے، اور کچھ کو اللہ تعالیٰ اور توفیق دیتا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے اتنی ساری نعمتیں نوازی ہیں، اس رب کو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ دنیا کے اندر اگر آپ کے اوپر کسی نے احسان کیا ہو اور آپ اس سے ملے نہ ہو، بہت بڑا کوئی احسان کر دیا، پھر اچانک آپ کو ملاقات ہو، تو آپ اس کو مل کے خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اس کو دیکھنا چاہیں گے کہ نہیں دیکھنا چاہیں گے کہ فلاں بندے نے میرے اوپر احسان کیا ہے، میرے ساتھ نیکی کی ہے، خیر خواہی کی ہے، دیکھتا کیسا ہے؟ غیبی ذکر آپ نے سنا ہو اور اچانک بندہ وہ آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کو خوشی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، نعمتوں سے نوازا، ماں کے پیٹ میں رزق دیا، نازک مراحل سے گزر کے حفاظت کے ساتھ دنیا میں ہم آئے، بچپن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا، جوانی میں کتنی نعمتوں سے نوازا، ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں۔ ہم ایک سانس جیسی نعمت کے اوپر غور کریں، کتنا سانس لیتے ہیں ہم روزانہ، کتنا سانس لیتے ہیں؟ جس کو کوئی بیماری ہے سانس کی، اس سے پوچھیں جا کے، جب سلنڈر لگتا ہے سانس کا تو کتنے پیسے دینے پڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے، مفت کی ہوا ہے، مفت میں استعمال کرتے جا رہے ہیں، کوئی حساب کرنے والا نہیں ہے۔ اتنی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت، اتنی اللہ رب العزت کی بڑی نعمت ہے، تو جب بندہ اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا تو بہت بڑا انعام ہوگا اس کے اوپر، سب سے بڑی نعمت یہی ہوگی۔ اب وہ رب اپنے ہاں ذکر کرتا ہے، یاد کرتا ہے کن لوگوں کو؟ کن لوگوں کو؟ جو دنیا میں بیٹھ کے مجلس قائم کر کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں یاد کرتا ہے۔ تو ہم جو ادھر بیٹھے ہیں، جمع ہوئے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی توفیق ہے، اور یہ بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن کے اس مجلس میں آنے کی توفیق دی ہے، جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے۔ ورنہ لوگ بیٹھے بیٹھے 2-2 3-3 4-4 گھنٹے گپے مار مار کے ضائع کر دیتے ہیں کہ نہیں کرتے، اور جب کبھی دین کی بات کرنے کی باری آئے تو وقت نہیں نکلتا، ہزاروں قسم کے بہانے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق ہے کہ جس نے اس مجلس کو اختیار کیا ہے جہاں دین کی بات ہو رہی ہے۔ تو ویسے ہی کبھی بھی کوئی دین کی مجلس ہو تو یہ سوچ کے بیٹھ جانا چاہیے کہ بھائی اس مجلس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو، اللہ کی رحمت نے اس کو ڈھانپا ہوا ہے، اس کو اللہ کے فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے، ان لوگوں کا ذکر اللہ رب العزت کر رہا ہے، اور جو اللہ کے دین کے علم سیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ قیامت کے قریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب جو فتنوں کا ذکر کیا، ان میں ایک بہت بڑا فتنہ، کون کون سے فتنے آئیں گے، کون کون سے کام ہوں گے جو بڑے خطرناک ہوں گے قیامت کے قریب، کون سی برائیاں ہوں گی، آپ نے سنی ہوں گی، شراب عام ہو جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، قتل عام ہو جائے گا، برائی پھیل جائے گی، علماء اٹھتے جائیں گے، اور عالموں کی جگہ جاہل لوگ لے لیں گے، مسخرے قسم کے لوگ ممبر اور محراب پہ بیٹھیں گے، جو جاہل ہوں گے، لوگوں کو فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو سب سے بڑا جو خطرناک معاملہ ہے وہ ہے جہالت کا پھیلنا اور علم کا اٹھ جانا، کیونکہ جب بندہ جاہل رہے، حلال و حرام کا اس کو علم نہ ہو، تو پھر حرام سے کیسے بچے گا، حلال پہ کیسے جائے گا۔ کئی لوگ ہیں جو مغربی ممالک میں رہتے ہیں،
مسلمان ان کے بچوں کو تعلیم کا کوئی خاص شوق نہیں ہوتا، دین کی تعلیم کا، نہ کوئی ان کے پاس اسباب اتنے ہوتے ہیں، تو ان کو اگر یہ کہہ دیا جائے نا، خالی یہ کہہ دیا جائے کہ گانا سننا جائز نہیں ہے، تو بڑے حیران ہو کے پوچھتے ہیں کہ گانا بھی حرام ہے؟ مطلب وہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیوں حرام ہے، یہ تو ہماری انجوائمنٹ ہے، اس قسم کا کوئی نام دیں گے؟ تو دین کا علم بہت بڑی نعمت ہے، دین کا علم بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ جب یہ نعمت اٹھے گی تو اس کی جگہ کیا آ جائے گا؟ جہالت، اور جہالت بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے، اور اس کے نتیجے میں بے شمار گناہ جنم لیتے ہیں، جیسا کہ کتاب الفتن میں احادیث کے اندر بے شمار احادیث ہیں فتنوں کے بارے میں، جو ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈرایا ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو بندے کو اپنے آپ سب سے زیادہ مزین کس چیز سے کرنا ہے، خوبصورت کس چیز سے بنانا ہے؟ دین کے علم سے بنانا ہے۔ اور دین کا علم کہاں سے ملتا ہے ہمیں؟ قرآن و حدیث سے۔ دو ہی سورس ہیں، دو ہی راستے ہیں، اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ، یا قرآن و حدیث کے علاوہ بھی کوئی علم ہے تو وہ اسی سے نکلا ہوا ہے، کوئی الگ علم نہیں ہے۔ عربی زبان قرآن و حدیث سے ہی بنی ہے۔ کوئی فقہ کے اصول ہیں یا فقہ کی کتاب ہے تو اس کا بھی سورس کیا ہے؟ قرآن اور حدیث ہی ہے۔ اصل جو علم ہے وہ کیا ہے دین کا؟ قرآن اور حدیث۔ تو قرآن کو سمجھنا باقاعدہ بیٹھ کے، بعض لوگ سمجھتے ہیں جی دین کا علم حاصل کرنا ہے تو فلاں جلسے کے اندر بیٹھ جاؤ، فلاں تقریر سن لو۔ تقریریں سن تو رہے ہیں مولویوں کی، جمعہ پڑھ تو رہے ہیں، اور ہمارے جمعوں کے اندر بھی کوئی خاص آج کل علمی باتیں ہوتی نہیں ہیں، قصے کہانیاں زیادہ ہوتی ہیں، قرآن کی آیتیں کی کمی ہوتی ہے، احادیث کی کمی ہوتی ہے۔ جبکہ آپ کبھی احادیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے، بھئی اتنی حدیثیں کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے تو ہم لوگ تو یہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ کبھی آپ پڑھیں احادیث کو تو آپ کو لگے گا کہ ہم نے جو جمعے پڑھے ہیں، ہم نے جو تقریریں سنی ہیں، ان میں یہ چیز تو ہم نے کبھی سنی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری پوری، آپ کی پوری زندگی محفوظ ہے، صحابہ نے محفوظ کی احادیث کی شکل میں اور ہم تک پہنچائی تاکہ آنے والی نسلیں اس کو پڑھیں اور اس پہ عمل کریں، لیکن بدقسمتی سے ہم احادیث کا مطالعہ نہیں کرتے۔ سب سے زیادہ حق جس علم کا ہے کہ اسے بیان کیا جائے وہ قرآن اور حدیث کا ہے۔ تو اپنے قرآن و حدیث کی مجلسوں کو اختیار کریں، جہاں واقعی قرآن کی مجلس ہو رہی ہو، حدیث کی مجلس ہو رہی ہو، اسے اختیار کریں۔ اور دوسری بات، دین کا علم بھی ویسے حاصل کریں جیسے دنیا کا علم حاصل کرتے ہیں محنت کر کے۔ جیسے دنیا کے اندر کتابیں کھولتے ہیں، کاپیاں پکڑتے ہیں، پینسل پکڑتے ہیں، لکھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، باقاعدہ ریگولر چیز سمجھتے ہیں، کلاسیں ہوتی ہیں، اس انداز سے دین کا علم حاصل کریں، اور یہ ہم میں سے ہر ایک کی ضرورت ہے۔ ابھی بات کی جائے اگر میں ابھی پوچھوں کہ وضو کے نواقض کون کون سے ہیں، وضو کن کن باتوں سے ٹوٹتا ہے، تو یقین کریں کوئی پرفیکٹ جواب نہیں دے سکے گا۔ میں نے کئی جگہ تجربہ کیا ہے، سنی سنائی بات ہو جائے گی لیکن یقین کے ساتھ کوئی نہیں کہہ سکے گا، کیونکہ ہم نے کبھی حدیث کھول کے پڑھا ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا کہ کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے۔ نوجوانوں میں جو بالغ ہو چکے ہیں اکثریت کو غسل کرنا ہی نہیں آتا، اور خاص طور پہ نئی جو نسل آ رہی ہے انہیں غسل کرنا آتا نہیں، شرم کے مارے پوچھتے نہیں، بتانے کا کوئی سورس ہی نہیں ہے ان کے پاس۔ جمعوں کے اندر بھی یہ موضوعات بہت کم بیان ہوتے ہیں کہ بھئی غسل کیسے کرنا ہے، جبکہ یہ ہماری کتنی اشد ضرورت ہے کہ نہیں؟ جب تک غسل نہیں کرو گے وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں کرو گے تو نماز ہی نہیں ہونی۔ اور اکثریت نوجوانوں کو غسل کرنا انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ غسل واجب کب ہوتا ہے، ماں باپ بھی شرم کے مارے نہیں بتا رہے، جبکہ حق بات بتانے میں کوئی شرم نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پہ یہ باتیں بیان کی ہیں، قرآن کے اندر آئی ہیں، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھ، جب ہم نماز پڑھتے ہیں وہ ساری باتیں قرآن میں آتی ہیں۔ تلاوت نماز کے اندر قاری تلاوت کرتا ہے، امام کے نہیں کرتا، تراویح میں کرتا ہے۔ تو اگر یہ شرم والی بات ہوتی تو پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بیان نہ کرتا۔ تو حق بات سے شرم نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ایسے محفوظ ہے،
ایسے محفوظ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیسے کیا وہ بھی محفوظ ہے، جبکہ یہ کتنی پرائیویٹ چیز ہوتی ہے انسان کی، لیکن اللہ کے رسول کی چھپی ہوئی نہیں رہی باتیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. ویسی زندگی گزارنی ہے قیامت تک آنے والے لوگوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی پوری حیات مبارکہ کو محفوظ کر دیا ہے، کیونکہ ہمارے لیے روشنی ہے، رہنمائی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے بھی ایک بات اللہ کے رسول کی صحابہ کو بتائی، آنے والے لوگوں کو بتائی، تاکہ اس سے رہنمائی حاصل کر سکے. لیکن بدقسمتی سے ہم لوگ نہیں پڑھتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہاں سے سیکھنا ہے بھائی، کہ طہارت کے کیا مسائل ہیں، نماز کے کیا مسائل ہیں. اب جیسے آپ مسئلہ پوچھ رہے تھے ابھی بیٹھے، کون سا؟ سفر کا. جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم کتاب الصلاۃ، نماز کے سارے مسائل ترتیب کے ساتھ پڑھیں. جتنے ضروری مسائل ہیں وہ ایک دفعہ شروع سے آخر تک ترتیب کے ساتھ پڑھیں. کتنا ٹائم لگے گا؟ ساری زندگی نماز پڑھنی ہے تو ایک دفعہ پڑھی کیوں نہیں لیتے بھائی صحیح طرح بیٹھ کے؟ کیا خیال ہے؟ طہارت کے سارے مسائل پڑھ کیوں نہیں لیتے؟ زکوٰۃ کے مسائل ایک دفعہ پڑھ لو. نکاح ہوتا ہے ایک دفعہ پڑھ لو پورے کا پورا طریقہ، سنت کیسے، نکاح کے اندر کیا 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 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہیں. حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ نکاح کے حوالے میں موجود ہے. پھر طلاق کے مسائل کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ طلاق دے دیتے ہیں، پھر جا کے کہتے ہیں جی بڑے غصے میں دیے، سوچتے ہیں کہ شاید کوئی سہولت مل جائے، پھر سہولتیں تلاش کرتے رہتے ہیں. تو ایک دفعہ پہلے تو یہ وہ مسائل ہیں جو روزمرہ کے مسئلے ہیں، روز روز مجھے آپ کو ہم سب کو پیش آتے ہیں. کچھ لوگ ہمت کر کے کبھی کبھی سوال کر کے پوچھ لیتے ہیں، ورنہ اکثریت جو ایسے ہی کام چلا رہی ہے، دیکھا دکھائے دین کے اوپر عمل ہو رہا ہے. ایسے ہی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ وضو بھی ہم نے سیکھا ہے دیکھ دکھ کے. کسی نے، کتنے کم لوگ ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو باقاعدہ کتاب پکڑ کے حدیث کی، وضو کی حدیث پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں. جو اس طرح پڑھے گا اسے یقین ہوگا نا کہ میں اپنا وضو صحیح کر رہا ہوں. جس نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے اس کو بندہ پوچھے ثابت کرو بھائی تمہارا وضو صحیح ہے کہ نہیں، وہ تو کنفیوز ہو جائے گا. ہوگا کہ نہیں ہوگا اس نے، کیونکہ نہ قرآن کی آیت پڑھ کے وضو کے مسائل کے والی پڑھی ہے، نہ کبھی کسی حدیث میں پڑھا ہے، تو اس نے تو کنفیوز ہی رہنا ہے. تو وضو کر رہے ہیں روز اور ہمیں یقین ہی نہیں ہے کہ ہمارا وضو صحیح ہے کہ نہیں. نماز پڑھ رہے ہیں روزانہ ایک شروع سے آخر تک، تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام پھیرنے تک کہ نماز کا لمبا چوڑا طریقہ حدیث میں آیا ہے اور بے شمار حدیث آئی ہیں. ہم نے وہ بھی دیکھے دکھائی نماز سیکھی ہے بچپن میں، ماں باپ نے تھوڑی بہت جو پڑھ کے سکھا دی اس میں، یا پھر چلو مسجد میں جا کے تھوڑا بہت بچپن نے سیکھا اسی پہ چل رہے ہیں. لیکن باقاعدہ حدیث کو پڑھ کے ہم نے سیکھی نہیں. ہمیں پوچھ لیا جائے کہ یہ کام کیوں کرتے ہو نماز کے اندر، تو دلیل نہیں دے سکتے ہم حدیث سے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ہم نہیں بتا سکتے. پڑھا ہوگا تو بتائیں گے. تو کم از کم وہ والے اعمال، وہ اعمال جو روزمرہ کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، کم از کم ہمیں وہ تو ایک مرتبہ ترتیب سے پڑھ لینے چاہیے. 60-70 سال زندگی گزارنی ہوتی ہے بندے نے، زیادہ تر یہی ایوریج ہے نا. 1 سال بھی اگر لگا کہ صحیح طرح یہ سارا علم حاصل کر لے، طہارت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، طلاق، مسائل، خرید و فروخت، سارے کاروبار کرتے ہیں. کاروبار کے کتنے طریقے ہیں جو حرام ہیں، لیکن کسی کو فکر ہے کہ بھائی میں پتہ تو کروں جس طریقے سے کاروبار کر رہا ہوں حلال کا ہے یا حرام. کبھی کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی کہہ بھی دینا یا طریقہ خراب ہے تو جان بوجھ کے خاموش ہو جاتے ہیں، نہ ہی پوچھنا پڑے تاکہ نہ ہی میرے اوپر فتویٰ لگے اور میرا کام چلا لو. دنیا میں کام اللہ تعالیٰ نے آگے جب پوچھنا ہے، پکڑنا ہے، تو تب کام نہیں چلنا، پھر وہاں پہ بندہ پھنس جائے گا. تو پہلے ہی یہ فکر ہونی چاہیے کہ میں فلاں طریقہ اختیار کرنے لگا ہوں کاروبار کا، تو پہلے پڑھوں جا کے. اللہ کے رسول نے پوری تعلیمات دی ہیں تجارت کیسے کرنی ہے، کون کون سے ذرائع آمدن حرام ہیں، کون کون سا طریقہ کمائی کا حرام ہے، کون کون سا حلال ہے. بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں حرام راستوں کے ذریعے کمائی کرنے پہ. تو یہ وہ مسئلے جو ہمارے زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہم ان سے باہر نہیں کام کر رہے ہیں، ہمیں ان کی رہنمائی چاہیے. اور اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ جو چھوٹا ہے بچہ اسی کو بس پڑھ لے کتاب پکڑ کے، میں تو بڑا ہو گیا ہوں اب ٹائم نہیں ملتا. نہیں، ہماری ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے، قیامت کے دن ایک ایک چیز کا جواب دینا پڑے گا. تو سنا سنایا دین پہ عمل ہم کر رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ سیکھ کے قرآن و حدیث کو پڑھ کے دین کو سیکھیں اور اس پہ عمل. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ اختلافات کیوں ہوتے ہیں ہمارے درمیان. بھائی قرآن ایک ہے نا، ساری دنیا کا قرآن
اس میں اختلاف نہیں ہے۔ احادیث میں بھی اختلاف نہیں ہے، ہاں بعض احادیث کے ضعیف اور صحیح ہونے میں ہو سکتا ہے، لیکن کم از کم اللہ تعالیٰ کی یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ بخاری اور مسلم پہ ساری دنیا کو اتفاق ہے کہ اس میں صحیح حدیثیں ہیں۔ جب سارے مسلک فرقوں کو اتفاق ہے تو یہ پڑھ لو، بات ختم، اختلاف ختم کرو۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ جب تک عام آدمی علم نہیں حاصل کرے گا، مولویوں کو دے دے گا ٹھیکہ دین کا، تو اختلاف ختم ہونے والا نہیں ہے۔ جس دن ایک عام آدمی قرآن و حدیث کو پڑھنے لگ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دے گا، اور وہ جس راستے پہ چلے گا پورے یقین کے ساتھ کہے گا کہ یہی راستہ صحیح ہے، کیونکہ میں نے قرآن و حدیث پڑھ کے یہ راستے کا انتخاب کیا ہے۔ اب اختلاف ہوتا ہے، ہم اپنی طرف سے اپنی رائے دیتے ہیں، کسی کو غلط کہہ دیتے ہیں، کسی کو صحیح کہہ دیتے ہیں۔ نہ غلط کہنے کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل ہوتی ہے اور نہ صحیح کہنے کے لیے ہمارے پاس دلیل ہوتی ہے، کوئی بنیاد نہیں ہوتی ہماری گفتگو کی۔ ہم حلال و حرام کی باتیں بھی کر جاتے ہیں، کئی چیزوں کو اپنی طرف سے حلال کہہ دیتے ہیں، کئی چیزوں کو حرام کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں ہے۔ آپ دھکے سے جتنا مرضی گزارا کرنے کی کوشش کریں، اگر دین پہ ہم عمل کر ہی نہیں سکتے جب تک علم حاصل نہیں کریں گے، اور عمل غلط ہو گیا ساری کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی قیامت کے دن۔ اس لیے ہمارا کوئی گزارا نہیں ہے۔ اپنی آخرت کو سنوارنا ہے تو دین کا علم حاصل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی مال نہیں مانگا اللہ تعالیٰ سے۔ کوئی ایک دعا ایسی نہیں ہے کہ آپ نے مال مانگا ہو۔ کبھی سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہو یا اللہ مجھے مال دے دے، مجھے اتنا زمینیں دے دے، اتنی اچھی سواری دے دے؟ کبھی نہیں مانگا۔ دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگی، صرف ایک چیز مانگی ہے دنیا میں۔ وہ کون سی چیز مانگی ہے؟ علم کا سوال کیا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي علما، قرآن کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا وَقُلْ، اور کہہ رَبِّ زِدْنِي علما، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مانگا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، میں اللہ میرے سینے کو کھول دے، میرے امر کو، میرے کام کو آسانی پیدا فرما۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ تو اللہ کے انبیاء مال نہیں مانگتے تھے، جاگیر و جائیداد نہیں مانگتے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹے نہیں تھے، جو ہوئے وہ بچپن میں ہی وفات پا گئے۔ اللہ کے رسول نے بیٹوں کا سوال بھی نہیں کیا، یعنی انہوں نے دنیا کی ساری زندگی اللہ کے حوالے کر دی۔ اللہ جو تو دینا چاہتا ہے وہ دے دے، ہم اس پہ راضی ہیں۔ ہاں ایک سوال کیا، علم دے دے، کیونکہ علم آخرت کی بہتری کے لیے ضرورت ہے۔ تو ایک بندہ اگر محبت رسول کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا دعویٰ سچا تبھی ہوگا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلے گا، اسے بھی وہی چیز پسند ہوگی جو اللہ کے رسول کو پسند تھی، وہ وہی چیز مانگے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی۔ تو اس لیے یہ آج کی ہماری پہلی جو مجلس تھی، تو اس میں یہی آپ کو بتانے کے لیے، اس بات پہ روشنی ڈالنے کے لیے گفتگو کی ہے کہ یہ جو مجلس ہے یہ کوئی بیکار مجلس نہیں، بڑی اہم مجلس ہے۔ اس کے اندر دین کے علم کی بات ہوگی، اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا، اللہ تعالیٰ سے ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی علم والی مجلس کی وجہ سے، جو اس میں علم حاصل کرنے آئے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم آئندہ ہفتے سے ایک باقاعدہ کتاب شروع کریں گے۔ انشاءاللہ کیا شروع کریں گے؟ ایک ہوتا ہے مختلف موضوعات پہ، نہیں، ہم کتاب شروع کریں گے تاکہ ترتیب کے ساتھ، ایک ترتیب سے ہم چلیں اور ہمیں دین کا علم حاصل ہوتا رہے۔ تو انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم باقاعدہ ایک کتاب شروع کریں گے، اور انشاءاللہ کتابیں آپ کو بھی لا کر دیں گے، ہر ایک کے ہاتھ میں بھی کتاب ہو اپنی، تو وہ ترتیب سے ہم کتاب شروع کر کے باذن اللہ اللہ کے حکم سے شروع کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ختم بھی کریں گے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔